آج ہم لوگ اسی قبرستان کی جالیوں سے لگے کھڑے تھے جہاں شہدائے احد آرام فرما ہیں۔ ان کی شہادتیں، ان کی قبریں آج بھی خدا فراموش عرب حکمرانوں کو اور تمام مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہی ہیں اور خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتی ہیں۔ احد پہاڑ نالہ ہیں کہ تم اپنی اقدار بھول گئے، اپنا شیوا نشان ماضی بنا دیا۔ شہیدوں کے خون سے سیراب احد کی مٹی گرجتی ہے کہ تم شہدائے احد کی قربانیاں بھول گئے۔ اگر تب کی مائیں اپنے نونہالوں کو تلوار کے سائے میں رخصت نہ کرتی اور اپنے دل و جگر کے ٹکڑے نہ کرتی تو آج ہم یوں ٹوپی لگائے اور داڑھی سجائے زمین کی وسعتوں میں نہ پھرتے۔ اگر تب کے نوجوان اپنے نرم و گرم بستروں پر تیر و تلوار اور میدان کارزار کو ترجیح نہ دیتے تو آج ہماری داستان تک نہ ہوتی۔ داستانوں میں جنگ احد کا ایک ایک منظر ان پتھروں نے دیکھا ہے۔ یہاں کے سنگریزوں اور پہاڑوں نے فاروق و حیدر کی شجاعت دیکھی ہے، حمزہ اور ابو دجانہ کی دلیری دیکھی ہے، ابن عمیر کے ہاتھوں سے رستا ہوا لہو یہاں کی زمین نے سینچا ہے۔ شیر خدا اسی زمین کی گود میں تڑپتے ہوئے گرے ہیں۔ یہاں کا ذرہ درہ، پہاڑ اور سنگ سب موقع واردات کے عینی شاہد ہیں۔ وہ تو شیروں کی طرح جھپٹے تھے اور بڑے بڑے سورماؤں کو خاک و خون میں لپیٹا تھا۔ ان کی خوابگاہیں روئی اور ریشم کی نہیں بلکہ غبار جنگ ان کے خیمے تھے۔ گھوڑوں کی پشت ان کا بچھونا اور شمشیر و سنان ان کی ہمدم تھی۔ وہ تو شہادت کو فوزان سے تعبیر کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاز مقدس کے 2 ہفتے، روداد سفر بقلم احسن ریحان، قسط نمبر 11۔ دراصل جنگ بدر کی شکست کفار مکہ کے لیے بڑی ذلت و رسوائی کا سبب تھی۔ اس کے انتقام کی آگ میں وہ جل رہے تھے۔ چنانچہ 3 ہجری شوال کے مہینے میں احد پہاڑ پر مسلمان و کفار آمنے سامنے ہوئے۔ حق اور باطل روبرو ہوا، ظلمت اور نور بالمقابل تھا۔ تباہی اور کامیابی کے عالم لیے بندگان خدا آج میدان احد میں سینہ بسینہ تھے۔ کفر 3000 سپاہیوں کے ہمراہ تھا اور ادھر اسلام کے جانباز رسول خدا کی قیادت میں محض 700 تھے۔ شروع میں تو مسلمان 1000 تھے لیکن دلوں میں نفاق رکھنے والے الگ ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے غازیوں اور شہیدوں کے ہمراہ منافقوں کا کیا کام۔ چنانچہ 700 مجاہدین اسلام میدان کارزار میں ہتھیلی پر جان لیے کھڑے تھے۔ دشمن اگرچہ بہت تھے، خالد ابن ولید جیسے تلوار کے دھنی اور میدان کے شیر افراد بھی مخالفین کی صف میں تھے، لیکن یہ جماعت صحابہ مختصر سے ہی نبی کی قیادت میں تھی، خدا کی حفاظت میں تھی۔ اللہ کے شیر نبی کے محبوب چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب پہلی صف میں تھے۔ شجاعت کے پیکر علی مرتضیٰ بھی تھے۔ زبیر ابن عوام، سعد ابن ابی وقاص، عاصم بن ثابت رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ اور ان کے علاوہ سارے غازیان اسلام خدا اور رسول پر جان چھڑکنے کے لیے اشارے کے منتظر تھے۔ جنگ شروع ہوتی ہے، تلواریں ٹکرانے لگتی ہیں۔ مسلمانوں کا حملہ ایسا سخت تھا کہ کفار کے قدم اکھڑ گئے اور الٹے پاؤں مکہ کی طرف وہ بھاگنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز عبداللہ ابن جبیر کی سرکردگی میں ایک پہاڑ پر تعینات کیے تھے اور یہ حکم دیا تھا یہاں سے ہلنا مت، خواہ پرندے ہمیں نوچنے لگیں۔ لیکن جب ان حضرات نے کھلی آنکھوں دشمن کی شکست دیکھ لی تو حضرت عبداللہ کے منع کرنے کے باوجود اکثریت نے اپنا مقام چھوڑ دیا اور نیچے اتر آئے۔ آج بھی وہ پہاڑ موجود ہیں۔ ہم لوگ 1400 سال کے بعد ان مقامات میں تھے جہاں یہ واقعات رونما ہوئے تھے۔ بہرکیف خالد ابن ولید کی جنگی مہارت، سپاہیانہ بصارت بازی چاہے قدرت کا مہرہ ٹھہری اور انہوں نے اس راستے سے زبردست حملہ کیا۔ باقی ماندہ تیر انداز شہید ہو گئے اور مسلمانوں کے لشکر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ وقت ان حضرات پر ایک بڑی آزمائش بن گیا۔ نبی کے گرد جانثار حلقہ بنائے ہوئے تھے، تیروں کی مہ برس رہی تھی۔ نبی کے چچا حضرت حمزہ انتہائی جانبازی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خود نبی زخمی ہوئے اور غلامان نبی یکے بعد دیگرے شہید ہوتے رہے اور جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی۔ بہت ممکن تھا کہ کفار مدینے پر حملہ آور ہو جائیں اور مسلمان عورتوں اور بچوں کو نقصان پہنچائیں، لیکن جسے خدا رکھے اسے کون چھوئے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں فتح کے باوجود عجیب سا رعب ڈالا کہ وہ ایسا ناپاک ارادہ نہ کر سکے اور لوٹ گئے۔ 70 مسلمان شہید ہو چکے تھے۔ نبی کا روح انور زخمی تھا، لوہے کی کڑیاں دندان مبارک میں پیوست ہو چکی تھیں۔ جب ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے دانتوں سے کھینچ کر ایک کڑی نکالی تو ان کا ایک دانت ٹوٹ کر گر گیا۔ جب دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دانت ٹوٹ کر گر گیا۔ کیا عالم ہوگا اس وقت! خدا کا فیصلہ تھا کہ خالصتاً اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنے والے بھی شکست کھا گئے، ان کے بہادر شہید ہو گئے، ان کے نبی زخمی ہو گئے، لیکن قرآن کریم لغزش کرنے والے تیراندازوں کی معافی کا اعلان کرتا ہے۔ آج ہم لوگ اسی قبرستان کی جالیوں سے لگے کھڑے تھے جہاں شہدائے احد آرام فرما ہیں۔ ان کی شہادتیں، ان کی قبریں آج بھی خدا فراموش عرب حکمرانوں کو اور تمام مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہی ہیں اور خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتی ہیں۔ احد پہاڑ نالہ ہیں کہ تم اپنی اقدار بھول گئے، اپنا شیوا نشان ماضی بنا دیا۔ شہیدوں کے خون سے سیراب احد کی مٹی گرجتی ہے کہ تم شہدائے احد کی قربانیاں بھول گئے، نبی کی تکلیفیں فراموش کر دیں، ان کے ہمراہیوں کی شہادتیں نسیاں منسیاں بنا دی۔ اب وہ جنون کیوں نہیں؟ اب وہ جذبہ کہاں گیا؟ اب باطل کی للکار سے لرزا کیسا؟ کیا بدر و احد میں کافروں کی للکار سے کوئی مرد مومن ڈرا تھا؟ نہیں، وہ تو شیروں کی طرح جھپٹے تھے اور بڑے بڑے سورماؤں کو خاک و خون میں لپیٹا تھا۔ ان کی خوابگاہیں روئی اور ریشم کی نہیں بلکہ غبار جنگ ان کے خیمے تھے، گھوڑوں کی پشت ان کا بچھونا اور شمشیر و سنان ان کی ہمدم تھی۔ وہ تو شہادت کو فوزان سے تعبیر کرتے تھے۔ اگر تب وہ قربانیاں، وہ سختیاں، وہ مصیبتیں، وہ آزمائشیں، وہ جنگیں، وہ صلح کی کارروائیاں، وہ عفو و درگزر، وہ برداشت و خاموشی، وہ تلاطم و سکون نہ ہوتا تو آج ہم جلسوں میں زینت اسٹیج نہ ہوتے۔ اگر تب کی مائیں اپنے نونہالوں کو تلوار کے سائے میں رخصت نہ کرتی اور اپنے دل و جگر کے ٹکڑے نہ کرتی تو آج ہم یوں ٹوپی لگائے اور داڑھی سجائے زمین کی وسعتوں میں نہ پھرتے۔ اگر تب کے نوجوان اپنے نرم و گرم بستروں پر تیر و تلوار اور میدان کارزار کو ترجیح نہ دیتے تو آج ہماری داستان تک نہ ہوتی۔ داستانوں میں جنگ احد کا ایک ایک منظر ان پتھروں نے دیکھا ہے، یہاں کے سنگریزوں اور پہاڑوں نے فاروق و حیدر کی شجاعت دیکھی ہے، حمزہ اور ابو دجانہ کی دلیری دیکھی ہے، ابن عمیر کے ہاتھوں سے رشتہ ہوا لہو یہاں کی زمین نے سینچا ہے۔ شیر خدا اسی زمین کی گود میں تڑپتے ہوئے گرے ہیں۔ یہاں کا ذرہ درہ، پہاڑ اور سنگ سب موقع واردات کے عینی شاہد ہیں۔ خدا کی قسم ان مقامات کی زیارتیں حصار ذات میں احساس جرم کی سوزش پیدا کر دیتی ہیں۔ کاش ان سوزشوں سے اٹھنے والا دھواں عالم کفر کو خاکستر کر دے۔ ہم سب لوگ احد کی ہوائیں سینے میں بساتے ہوئے جو کہ شہداء کے خون کی خوشبو سے بھیگی ہوئی ہیں اور ان مقامات سے اٹھنے والی دلدوز و جانسوز آوازیں سنتے ہوئے جو کہ ذہن کے در و دیوار پر اپنا سر پٹختی ہیں، وہاں سے نکل گئے۔ اسی سفر میں ہم لوگ مسجد قباء اور مسجد قبلتین بھی گئے۔ قباء وہ مقام ہے جہاں مکہ سے ہجرت کے سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پہنچے تو بنو عمرو بن عوف میں قیام کیا۔ آرام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام مسجد قباء کی تعمیر کا کیا۔ یہ مسجد کلثوم بن ہدم کی زمین پر قائم کی گئی۔ اس مسجد کا پہلا پتھر نبی اکرم نے خود اپنے ہاتھ اپنے دست مبارک سے قبلہ رو رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے ایک ایک پتھر رکھا۔ صحابہ نے اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسجد کی تعمیر کے لیے کام کرتے رہے۔ اسلام میں سب سے پہلے یہی مسجد تعمیر کی گئی جو 8 تا 11 ربیع الاول کی 1 ہجری مطابق 3 ستمبر 632 عیسوی کے درمیان تعمیر کی گئی۔ مسجد نبوی سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ مسجد واقع ہے جہاں تحویل قبلہ ہوا تھا، چنانچہ اسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا اور یہود کا بھی قبلہ وہی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مسجد اقصی کی طرف رہتا تھا۔ دوران نماز تحویل قبلہ کی آیت کا نزول ہوا اور آپ کعبۃ اللہ کی جانب گھوم گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی یہی تھی کہ ہمارا قبلہ ابتدائی انبیاء کی طرح خانہ کعبہ ہی ہو۔
اس واقعے کے بعد سے اس کو مسجد قبلتین کہا جانے لگا۔ ان زیارتوں سے فارغ ہو کر ہم لوگوں نے واپسی کی۔ اگلے روز ہم لوگ بس سے بدر کی طرف گئے۔ بس شہر مدینہ کی مقدس فضاؤں سے نکل کر بدر کی سمت کوہساری سلسلوں کے درمیان سیاہ پختہ راستوں پر چل رہی تھی۔ جب بھی ہم لوگ بس سے کسی زیارت پر نکلتے تو مائک مولانا سالم صاحب کے سپرد کیا جاتا۔ مولانا اس مقام کے متعلق تمام لوگوں کو اہم باتیں بتاتے رہتے تھے، اور کبھی احمد بھائی نعت نبی اور حمد خداوندی سے مسافرین کو محظوظ کرتے تھے۔ فی الوقت مزور تمام منازل راہ کے متعلق اپنے انداز میں مختلف باتیں بتا رہے تھے، اور پوری بس گوش برآواز تھی۔ کبھی جبل ملائکہ دکھاتے تو کبھی بئر روحہ اور بئر شفا پر بس روک دی جاتی۔ ان مقدس پانیوں سے سیرابی کراتے۔ لوگ ان کنوؤں پر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ تشنہ لب نہ رہ جائیں۔ خدا کو اپنے بندوں کی یہ عقیدت اور لگاؤ محض انبیاء سے نسبت کی بنا پر اس قدر توجہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہوگی۔ نبی کی گزرگاہوں کی زیارت، اصحاب رسول سے متعلق مکانات، پہاڑ اور دیگر چیزوں کے گرد گردش اگرچہ بذات خود عبادت نہیں، لیکن اخلاص و عقیدت کے ساتھ ان کی زیارت، ان سے حصول عبرت اور سبق آموزی یقیناً باعث ثواب ہے۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا۔ اسی کے نام پر اس جگہ کو بدر کہا جاتا ہے۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار اور مسلمانوں کے درمیان سخت خونریز لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ تھی۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی۔ کفار تعداد میں 1000 تھے، آہن پوش اور ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ادھر مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ ہتھیار بھی پورے نہیں تھے، لیکن یہ حضرات عزم و ارادے کے پیکر تھے۔ ان کی جیت تو اسلام کی فتح تھی، اور اگر مارے جاتے تب بھی زندہ تھے کہ خدا تعالی نے شہیدوں کو مردہ نہیں کہا، وہ تو زندہ رہتے ہیں۔ شہدائے بدر کا قبرستان ہے، یہاں 13 شہدائے بدر اور بھی لوگ دفن ہیں۔ یہاں ہم لوگوں نے وضو کی اس مسجد میں۔ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ جس مقام پر تھا، آج وہاں سفید رنگ کی ایک خوبصورت مسجد بنی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے لشکر کی کمانڈ کر رہے تھے۔ چنانچہ اس مسجد کا نام بھی مسجد عریش رہا۔ ہم لوگوں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا شرف پایا۔ دھوپ تیز تھی، سب لوگ پسینے سے تر تھے۔ بس ڈرائیور حسب سابق بہت جلدی میں تھے، اس لیے بدر کے میدان میں باقاعدہ اترنا، وہاں کے ذروں اور پتھروں پر دل بھر کے نگاہ عشق ڈالنا حسرتوں کی فہرست میں رہ گیا۔ شہدائے بدر جن کی تعداد 14 ہے، وہیں ان کا قبرستان ہے۔ یہاں کچھ دیر ٹھہر کر ہم لوگ واپس بس میں بیٹھنے لگے۔ مسجد عریش ٹھیک اسی مقام پر ہے جہاں اللہ کے رسول نے رات کی تاریکی میں اپنے پروردگار سے اس بے سر و سامان لشکر اسلام کی فتح کا مطالبہ کیا تھا۔ بارگاہ ازدی میں محبوب کی دعا قبول ہوئی تھی، اور پھر اس زمین نے، آسمان دنیا نے، پہاڑوں اور سنگریزوں نے وہ منظر دیکھا جب کفار کٹتے تھے لیکن کاٹنے والے نظروں سے اوجھل تھے۔ اصحاب رسول نے، بالخصوص حضرت حمزہ نے، بڑی بے جگری سے جنگ کی۔ یہ فن حرب و ضرب میں بڑے ماہر تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان کی شجاعت اور دلیری کا شہرہ تھا۔ بدر کے کافر قیدیوں کا کہنا تھا کہ اس صفحے تلغی والے نے آج ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ یہ جنگ اپنی اہمیت میں ہر جنگ سے سوا تھی۔ اسلام اور کفر روئے زمین پر پہلی مرتبہ بالمشافہ لشکر کش تھا۔ خدا کے رسول نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اگر آج یہ چند کلمہ گو ختم ہو گئے تو اس زمین پر کوئی تیرا نام لیوا نہ ہوگا۔ چنانچہ 1000 فرشتے نازل ہوئے اور مسلمانوں کے ساتھ شریک جنگ ہو گئے۔ دعائے نبوی نصرت الہی کی شکل میں قبول ہوئی، اور مسلمان خوشی و مسرت اور تشکر و تحمید کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ ہماری بس بھی مختلف راستوں اور بستیوں سے گزرتے ہوئے دوبارہ مدینہ رسول کی گلیوں میں دوڑ رہی تھی، اور کچھ دیر بعد ہوٹل کے سامنے ہم لوگوں کو اتار دیا۔ جاری